بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج پہلی مرتبہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لائیو ہیں، اور لائیو ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ سے کچھ دل کی باتیں کی جائیں۔ اب پھر اکثر اس کو اسی طرح سے کیا کریں کہ آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، ڈھول دھماکے کے ساتھ جنگالہ ہور کرتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچی اور کہ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو رجسٹرار صاحب نے بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسا صاحب سے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے جو ہے وہ قانون کی مبادیات پڑھی ہیں، یعنی کہ قانون کے بنیادی چیز سے آپ واقف ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر چھٹیوں میں، جو گرمیوں کی چھٹیاں آج کل چل رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر، ان میں نہیں ہوتا، ان میں یہ نہیں ہوتا، کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ نہیں لگتا، اور چکو اپلیکیشن اپنی تن نسو ہے، ٹھیک۔ اور جناب انہوں نے مطلب کہ وہاں سے کافی زیادہ سنا ہے بقول ہمارے میاں داؤد صاحب کے، انہوں نے کافی وزٹ کر کے نکالا ہے۔ تو انہوں نے کہا چکو اپلیکیشن دوڑو یہاں سے۔ میں نے پھر بات کی وہاں پہ دو چار احباب سے، میں نے کہا کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب 16 سپٹمبر کو یہ مقدمہ لگے تو اس کے اندر ٹیک اپ ہو سکتی ہے، یہ سرکار کی طرف سے ارجنٹ ہیئرنگ کی بھی اور وہ بھی اور اس کے اندر بھی۔ تو یا ہو سکتا ہے سرکار کی ارجنٹ ہیئرنگ کے اوپر کوئی بینچ بن جائے تو اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جناب فی الحال تو جنگالہ ہور کرنے کا جو پی ٹی آئی کی طرف سے ماحول بنایا جا رہا تھا، قائم کیا جا رہا تھا ماحول، وہ تو ماحول نہیں بن سکا۔ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے جہاں پہ ان کی اپنی لڑائی ہو گئی۔ مطیع اللہ جان صاحب جو تھے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو انہوں نے سخت سوال کر دیا، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے پھر اتنے ہی سخت زبان کے اندر جواب دے دیا۔ آپ رائٹ کے اوپر ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو بھی لیں گے۔ اور صالح عبدالسلام صاحب کا سلام ہے، عبدالحفیظ صاحب نے سلام کیا ہے، بزنس زورو نے سلام کیا ہے، اور وہ اپنا منصور باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ اچھا ایکسپیرینس ہوگا۔ اچھا جی، صالح عبدالسلام صاحب کو پائن وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے میں۔ اس کے بعد جناب یہ کیا ہے جی، سعدیہ سبین صاحبہ، وعلیکم السلام۔ اور اس کے بعد سید کاشف حسین صاحب ہیں، رضی بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اچھا جی، اس کے بعد محمد ابو بکر صاحب ہیں، جنگالہ ہور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں کرنا چاہیے، جنگالہ ہور کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب عبدالحفیظ صاحب کہہ رہے ہیں رضی دادا کی عدم موجودگی میں بیٹھک دیکھنے سننے کا کوئی مزہ نہیں، تب سے میرا خیال ہے 2 دفعہ بیٹھک والا پروگرام دیکھا ہے۔ نہیں یار دیکھا کہ نہیں، میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا۔ سیم صاحب یعنی سلام کر رہے ہیں۔ ملک اقبال صاحب ہیں جی، سلام۔ یار کوئی سوال وال کریں تاکہ بات ہم آگے چلائیں، سلام سے آگے گزرے نا بھائی۔ اس کے بعد جناب یہ سید کاشف حسین صاحب کہتے ہیں کہ رضی بھائی پنجاب میں نافذ استحصالی پینشن اصلاحات کے خلاف ہماری آواز مریم بی بی تک پہنچائیں۔ سر میں 1 سے زائد مرتبہ اس پہ ولاگ کر چکا ہوں اور یہ اس کو مسترد کر چکا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچتی تھی میں پہنچا چکا ہوں، لیکن بی بی نے بیوروکریٹ کو کھلا ہی ہاتھ مارنے کا تو نہیں، ہاتھ کا موقع دیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور خاص طور پہ شروع کیا انہوں نے ستھرا پنجاب سے، اور اس کے بعد امید کی جانی چاہیے کہ باقی بھی بیوروکریسی کی جو چیزیں ہیں
وہ آئیں گی. یہ جناب عبد الحفیظ صاحب کہتے ہیں کہ صحافت کی دنیا میں اکلوتی محبت رضی دادا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب مرزا 1600 دادا ساڈا بھی سلام ہوئے. وعلیکم السلام جی. کہتے ہیں جی یہ پولیٹکس سوشل ٹی وی کہتے ہیں جی دادا آپ کے کندھے کا درد کیسا ہے؟ اتوں تک پہنچ گیا ایسا تو اتنے نہیں جانا. وہ آہستہ آہستہ لگے ہوئے کیڑی چڑھان. وہ دیوار پہ کہتے ہیں کیڑی چڑھاؤ ایسا کر کے. ٹھیک ہے. اچھا جی بیٹھک کا پھر ذکر آ گیا. چھڈو پڑے. کیا اس میں ہم اکنامکس اور پی ایس ایکس ڈسکس کریں گے؟ جو چیز چاہیں گے آپ ڈسکس کریں گے. خاکسار اپنے طلبہ کا وہ استاد رہا ہے جو کہا کرتا تھا کلاس میں کھڑے ہو کے بیٹا اینی ٹاپک اینی کوشچن. لیکن کہتا آخری پھر 15-20 منٹ میں تھا. ٹھیک ہے. 3 گھنٹے کے لیکچر میں آخری آدھا گھنٹہ ہوتا تھا اینی ٹاپک اینی کوشچن. آپ کو پولیٹکس سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو اکانومی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو جیو پولیٹیکل چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی جان یہ ساتھ میں میرے ایڈ چل گیا ہے. یہ آپ نے مرنڈا پینا ہو یا یہ سارا کچھ کرنا ہو تو کر لیجئے. پتہ نہیں کتوں دا ایڈ جی ایتھے چل گیا. اچھا جی اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. بہت سارے لوگ ہیں کہتے جی کب تک 9 مئی کا شروع ہو جائے گا ٹرائل؟ میرا خیال آپ لکھنا چاہ رہے تھے. یہ ہماری اطلاع کے مطابق 12 ربیع الاول گزرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. ملک کی اکانومی کب تک ٹھیک ہوگی سر؟ سر جو موجودہ انہوں نے اکنامک مینیجر بٹھائے ہوئے ہیں, یہ اپنا جو فنانس منسٹر صاحب ہیں فیڈرل کے اندر, ان کی موجودگی کے اندر تو مجھے معیشت کی بات ہی نظر نہیں آ رہی. جس بندے کے پاس بیلنس آف پیمنٹ کا $3.5 ارب سرپلس ہو اور وہ معیشت کا اس طرح بیڑا گرک کر کے بیٹھا ہو, ٹھیک ہے نا, اور اس نے پوری قوم کو اور پوری قیادت کو مانگنے پہ لگایا ہو, تو وہ مطلب کہ وہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اورنگزیب رمدے صاحب تو پھر ان کی معیشت تو بس کی بات نہ رہی. اچھا جی سب کے سلام کا اکٹھا جواب دے دیں. دے دیا جی. وعلیکم السلام. یہ جناب ہیں جی سید کاشف حسین صاحب کہتے ہیں طلب اور رسد کے تعلیم میں رسد اور طلب کے اصول کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے جی. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ کو اچھا جی یہ کہتے ہیں کہ عبدالحفیظ صاحب کہتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی شیروانی کا قصہ ختم ہوا یا سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں اس حوالے سے مارکیٹ کے اندر 2 فلسفیز پائی جاتی ہیں. ہم دونوں اپنے ولاگ کے اندر عرض کر چکے ہیں. ایک فلسفی تو یہ ہے کہ موصوف نے یہ سارا ڈرامہ جو تھا یہ عمران خان کو ریلیف والا اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ وہ تھے. یہ فلسفی ایسے بائی دا وے پی ٹی آئی نے پھیلائی اور پی ٹی آئی نے بڑا اپنی طرف سے سیاست میں ترک کا پتہ کھیلا ہے کہ انہوں نے جو درخواست دی ہے جو کہ آج نہیں لگی, اس درخواست کے اندر مدعا الیحان میں جناب سید محسن رضا نقوی صاحب کا نام نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, تاکہ ایک صفحہ پھٹ جائے اور دونوں کا آپس میں اختلاف ہو. دونوں کا مطلب کیا ہے بھائی؟ محسن رضا نقوی صاحب کا مطلب تو حافظ صاحب ہے نا. ٹھیک ہے, تو محسن رضا نقوی صاحب کا اور حافظ صاحب کا اور حکومت کا ایک جو ہے وہ پھٹ جائے. اور حکومت اس میں کھچڑی نکلی, چلاک نکلی, اور حکومت نے کیا کہا؟ حکومت نے کہا جی آپ جو مرضی کہتے رہے, ہم آگے سے بولتے ہی نہیں, جاؤ پھر اینجی سے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جناب جو ہے وہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا, اور جب جواب نہیں دیا تو پھر آپ کے سامنے جو ہوا وہ آپ نے دیکھا, اور اس وقت جو ہے وہ جاری ہے. اچھا جی السلام علیکم دادا سلامت رہو. اپنے خرچے تے نواں صوبہ کب بنا رہے ہو؟ ہم انتظار میں ہیں. نہیں سر میں تو صوبے کا حامی نہیں ہوں, لیکن میری پالیسی میاں نواز شریف والی پالیسی ہے کہ فی الحال اس پہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, اگر ذاتی طور پر پوچھیں تو میں نئے صوبوں کا بالکل بھی حامی نہیں ہوں. میں زیادہ اختیارات کے ساتھ لوکل باڈیز انتخابات کا حامی ہوں. ٹھیک ہے,
اور وہ مسائل حل کریں گے. ڈیزولوشن آف پاور کا میں حامی ہوں, نئے صوبوں کا میں حامی نہیں ہوں. ہم ایک صوبہ نہیں سنبھال پا رہے تو اتنے ہو گئے تو ہم کیسے سنبھالیں گے. تو اس کے بعد جناب دادا جی کئی دفعہ پیف کے ڈیلیڈ ورکنگ کی آپ سے شکایت کی. پی ای ایف, اب پتہ نہیں یہ کون سا ادارہ ہے, میسج آپ نے نوٹس ہی نہیں لیا. ایف ایف ہوں دوبارہ لکھو نا کس چیز کا ایبریویشن ہے. اچھا جی, فرانس سے لو یو آ گیا جی, لو یو ٹو ہو گیا جی ادھر سے. اس لائیو شو کو دادا جی دادا پوتا شو کا وہی ورژن سمجھے جہاں معیشت اور بالکل جی جو آپ پوچھیں گے آج صرف آپ نے جو پوچھنا ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو چودھری ریاست کے صوبوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے, اور اس دفعہ نیروں والا معاملہ جی فائل سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے صاحب. جب نیروں والا معاملہ ختم کرنے کی بات ہوئی تھی تو اس میٹنگ کے اندر حافظ صاحب بھی موجود تھے, اور جب انہیں ختم کرنے کی بات کی تو حافظ صاحب نے پرائم منسٹر کو کہا کہ اس کو ڈیفر کر دیں. تو وہ ڈیفر ہوا تھا جی, وہ ختم نہیں ہوا. ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو وہ فائل جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے. ویسے پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے, پیپلز پارٹی کتنا مخالف تھی, اور یہ جتنے بھی سندھی قوم پرست تھے یہ وہاں پہ وہ جو پنو آکل چھاونی بننی تھی اس کی انہوں نے کتنے مظاہرے کیے تھے. یہ کلاڑے والوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارے تھے. اور پھر جب بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنی تھی تو انہوں نے خود جا کے اس کا فیتا کاٹا تھا. یاد ہے نا آپ کو, ہے نا, ضیاء الحق کے دور کے اندر کتنی پوری ایم آر ڈی اس کے اوپر لگ گئی تھی کہ پنو آکل میں چھاونی نہیں بننے دینی, تو بن گئی تھی نا پھر. اور اس چھاونی کی کیوں ضرورت تھی وہ ہمیں 5 مئی سے پہلے جو انہوں نے حرکتیں فرمائی تھیں اس سے پتہ چل گیا تھا. یعنی دشمن جو تھا وہ سرحد پہ کھڑا للکار رہا تھا, اور یہ لوگ جو تھے یہ اتنے کو بڑے بلیک میلر ہیں کہ یہ پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹ کے, اور پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹنے کا خواب جو تھا وہ بھارتی سابقہ آرمی چیف کا تھا, جس کو وہ ڈاکٹرائن کا نام بھی دیتے تھے, مانک شاہ. مانک شاہ بھارت کے آرمی چیف رہے ہیں, انہوں نے مانک شاہ ڈاکٹرائن انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ پاکستان کا نقشہ آپ دیکھیں تو درمیان میں تھوڑا سا صحرائی علاقے میں اندر کو آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا خیال تھا کہ یہاں سے انڈین فوج گھسے گی اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی. تو مانک شاہ تو مر کھپ گیا, زندہ ہوگا ویسے, لیکن مر چلا گیا اپنے عہدے سے. یہ مانک شاہ کی نجائز اولادیں جیسے ہی ہم بھارت کو جواب دینے لگے تو یہ انہوں نے مانک شاہ ڈاکٹرائن پہ عمل کر دیا اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. اور نہروں والے ایشو کے اوپر انہوں نے انگوٹھے لگوائے, حالانکہ انہی کا ہی بھیجا ہوا زرداری جو ہے وہ ایوان صدر میں اس کے اوپر دستخط کر چکا تھا. لیکن یہ کتنا اپنے وعدے سے یا اپنی کمٹمنٹ سے اس وقت بیک آؤٹ کر سکتے ہیں. قیمت وصول کی نا پیپلز پارٹی نے, ملک کی سلامتی کے اوپر آنچ آ رہی تھی, انہوں نے کہا نہیں پہلے ہمیں اس کی کاسٹ ادا کرو تو پھر جا کے دشمن کا جواب دینا. سر پہلی گولی نہیں چلانے دی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, دشمن کے خلاف. تو پھر پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کی باقاعدہ, آگے کتنے مجبور ہوں گے وہ اس وقت, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دشمن کی طرف گولی چلی تھی. یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ حب الوطنی ہے, یا حب الوطنی کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ ہے. یہ پالیٹکس نہیں تھی سر, یہ وطن کی سلامتی کے ساتھ کھیلنا تھا. اور پیپلز پارٹی 5ویں گریڈ کی نوکری کے لیے وطن کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو میرا مطلب ہے کہ ایشو ہی بہت بڑا تھا نا, ٹھیک ہے. تو اچھا جی, یہ جناب فائل تو رکھی ہوئی ہے, نہروں والی کی بات کر رہا ہوں, اور کوئی فائل نہ سمجھ لیں. اچھا جی, اس کے بعد جی پھر صوبوں کے اوپر سوال ہم نے یہ بات کر دی. اس کے اوپر کاروباری تعلیم فروش مافیا ٹی وی چینل کی ملکیت رکھنے والوں کے خلاف آپ کا آواز بلند کرنا بہترین جہاد ہے. جی میں کرتا رہتا ہوں جی, اب اس کی بڑی کاسٹ ادا کی ہے. ویسے آواز بلند کرنا کوئی سستا یا مفت کا سودا نہیں ہوتا سر, اس کے لیے بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یہ لائیو آنے کا تکلف آج اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے نمبر 1 ادارے نے
خاکسار کی پاکستان کے کسی بھی میڈیا پہ آمد کے حوالے سے پابندی لگا رکھی ہے. وہ میں نے پبلک ٹی وی پہ بیٹھتا ہوں نا جس کے پیسے ملتے ہیں, یا دوسرے ٹی وی چینلز پہ جو بیٹھتا ہوں, ویسے میں بچوں آ رہے ہیں, لیکن وہ اس کے اوپر پابندی ہے سر. میں آفین ہوں. تو یہ آواز اٹھانے ایسے نہیں ہوتا, ٹیڈ میں ٹانکے لگوانے پڑتے ہیں آواز اٹھا کے. آپ تو کہہ کہ ایک پوسٹ لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں نا, تو جب ہم وہ کیس لے کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر پائیں وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جب آپ مریم کو بیٹی کہتے ہیں تو اتنے ہی پیارے لگتے ہیں. ساری بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں یار, ٹھیک ہے. ہاں تو بیٹی تیری میری تھوڑی ہوتی ہے. اچھا جی, آگے جناب کچھ سوال آئے تو ہم اس کو اٹھائیں. رضی دادا آپ اور ہمارے بڑے پتہ نہیں کیا, رضی دادا آپ کو اور ہمارے بڑے مار پڑ رہی ہے, پہلی دفعہ چیٹ کر رہا ہوں. اچھا جی پتہ نہیں, آپ نے اردو میں لکھی ہے سر, وہ انگریزی جو ہوتا ہے رومن میں لکھا ہوا وہ پڑھا نہیں جاتا. کہتے جی ہر ولاگ میں 1 سے 2 منٹ فائنانس کے لیے بھی رکھ لیں. بھائی جان میں تو پورے ولاگ فائنانس پہ کرنے کو تیار ہوں, اور کیے بھی ہیں. ویوز نہیں آتے ان کے. آپ کو پتا ہے پھر جتنے ویوز آئیں گے اتنا ہی اس کے ریونیو بنے گا, اور اپنا تو اسی پہ گزارا ہے نا. جب آپ فائنانس کے ریلیٹڈ میں دادا پوتا شو تقریباً کوئی 4-5 سال میں نے سوشل میڈیا پہ کیا ہے. 8,000 8,500 7,000 سے کبھی زیادہ ویوز ہی نہیں ہوئے سر, ٹھیک ہے. تو پھر اکتا کے ہم پالیٹکس کی طرف گئے تھے کہ اس میں مرچ مسالہ آپ سننا چاہتے ہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں, نئی اکانومی سننا چاہتے ہیں. حالانکہ ہم جنرل اکانومی کی بات نہیں کر رہے, ہم لوکل ٹرمینالوجی میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم جنرل اکانومی کی بات نہیں کر رہے ہوتے, بڑی بڑی ٹرمینالوجیاں نہیں بتا رہے ہوتے آپ کو. ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ آ جائے. اور پاکستان کے اندر خاک صاحب وہ واحد صحافی ہے جس نے اس کو لوکلائز کیا ہے, ہماری معیشت کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو, تاکہ میرے سامنے کو سمجھ آئے. لیکن میرے سامنے جو ہیں ان کے اندر ایک خرابی ہے یا کیڑا ہے. میرے سامعین جو ہیں بیشتر ان میں سے وہ ہیں جو اپنے اپنے حلقوں میں انٹل کچول بنے ہوئے, اور وہ ہماری باتیں سن کے وہاں پہ سینہ تان کے بیٹھ کے ان حلقوں کے اندر یا گروپوں کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں اپنا نام لے. نتیجے کے طور پہ ہماری ویورشپ بڑھتی نہیں تھی اور بڑھی نہیں, اور جب نہیں بڑھی تو پھر ہم اکانومی سے طائب ہو گئے. ہم لائیو سیشن کے اندر کوشش کیا کریں گے کہ ہم 1-2 اکانومی کی چیزوں کو بھی کر لیں, ٹھیک ہے. یہ اپنا یہ جناب کاشف صاحب کہتے ہیں جی ڈاکٹر کی نائدہ ایچ سی کا چیئرمین جڑا رہے ہے, ٹھیک ہے, اس نے 4 سال بی ایس متعارف کروا کے انٹر کے بعد اس قوم کے ساتھ بہت ظلم کیا. سر 4 سال بی ایس کی ڈگری سے پہلے اگر انٹر کے بعد کوئی بچہ 2 سال لگا لیتا ہے تو اس کی ایسوسیٹ ڈگری ہو جائے تو وہ بریک لے سکے, یہ ہو جاتا تو زیادہ مناسب تھا. ہم نے اس کے لیے بہت شور مچایا تھا ونس اپون اے ٹائم, لیکن نہیں ہوا. تو یہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی ہے تھی نا سر. ہمارا ایم اے وہاں پہ ان کے بی ایس کے برابر مانا جاتا تھا, اور ان کا ایم اے ہمارا ایم فل کے برابر تھا, ٹھیک ہے. میں کیتا ہے ایم فل ویسے, ٹھیک, لیکن یہ ضروری تھا نا سر, یونیورسٹی میں آپ ایم فل کے بغیر پڑھا نہیں سکتے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو ہے یہ جو صورتحال ہے اس وقت درپیش ہے, ہمیں آواز اٹھاتے رہیے اس کے اوپر تاکہ حکومت کو نظر ثانی کرے. اصل میں جو گند مچایا ہے, جو غلاظت پھیلائی ہے, وہ تعلیم فروش مافیا نے پھیلائی, جنہوں نے نئے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم کو امپروو کرنے کی بجائے, کیونکہ اس پہ پیسے لگتے تھے, بچوں کو ایسی گمراہ کن ڈگریوں کے اندر دیا ہے. اور یہ پرائیویٹ جو ٹی وی یہ پرائیویٹ جو تعلیم فروش مافیا ہے, اس کا واحد آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو 1.5 پوائنٹ فراہم کیا جائے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر. پاکستان کے نجی تعلیمی اداروں میں بچوں اور بچیوں کو بھیجنے کی بجائے انہیں اپنے ہاتھوں سے راوی پہ جا کے دھکا دے آئی, کیونکہ اس نے وہاں سے
کرنے کے بعد جو کرتوتیں کھول دی ہیں اور آپ کے سر کے اوپر چڑھ کے ناچنا ہے، اس سے تو مجھے یہی بہتر آپشن نظر آ رہا ہے، جو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور خاک صاحب نے 20 سال سرکاری اور نجی اداروں میں پڑھانے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو کچی عمر ہوتی ہے، مطلب انٹر میں کون سا کوئی میچور بچہ ہوتا ہے، آپ اسے مخلوط ماحول میں ڈال دیتے ہیں، وہ پیچھے سے ڈپریس ماحول سے آیا ہوتا ہے یا آئی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے وہ شاہکار سر انجام دیتا ہے کہ انکوائری کمیٹی کے سربراہ کو دن رات انکوائری ہی بھیجی جاتی ہیں کہ اے جناب انکوائری کا ہے، آگے اخلاقیات کچھ کہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ جناب یہ ایمان فاطمہ ہیں، بیٹی ہیں، وہ کہتی ہے جی یہ 9 مئی کے مجرم اور خاص طور پہ ماسٹر مائنڈ کو سزا کب ملے گی، مجھے اس بات کا جواب دیں۔ بیٹا اس کے لیے میں آپ کو کل کے ولاگ میں بتا چکا ہوں، جو کہ ابھی آن ایئر نہیں گیا کیونکہ مائک آف ہو گیا تھا، تو نیا مائک آ گیا ہے، مائک آف ہو گیا تھا، تو اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ جناب ہمیں یہ بتایا گیا ہے ذرائع کی طرف سے کہ 14 گواہ ہیں اور ان میں سے بیشتر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور 132 کے قریب ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں، ان ڈاکومنٹری ایویڈنس کا فورینزک ہو چکا ہے، اور اب انکوائری کے شروع ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور انکوائری کے شروع ہونے کے انتظار ہے، اور مطلب کہ ابھی میں نے آج پتہ کیا ہے، میں نے کہا جی بیرسٹر علی اشفاق صاحب ہوں گے، تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں جتنا بڑا کیس ہے یہ فوجی عدالت میں ان کے ٹرائل والا، اس میں زیادہ امکان ہے کہ سلمان صفدر صاحب خود لیڈ کریں گے، اور سلمان صفدر صاحب نے پہلے جیسے مقدمات میں لیڈ کیا ہے وہ تو پھر نہ ہی سمجھو نہ پائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ آہو، اور بنیادی چیزیں مس کر جاتے ہیں، اپنی درخواستیں ان کی مکمل نہیں ہوتی، بنیادی چیزیں مس ہوتی ہیں ان کی اس کے اندر، تو خیر یہ جناب یاسمین گل صاحبہ کہتی تھی کافی عرصے سے آپ کا پروگرام ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد افغانستان کی موجودہ صورتحال بتائیں، شمالی اتحاد والوں کو کوئی کامیابی ملی کہ نہیں، یہ کہا ہے کہ محمد الیاس صاحب نے۔ فی الحال جی وہ جو امر اللہ صالح نے جو ایک خفیہ ایجنسی کا جو نظام متعارف کروایا تھا اور قائم کی تھی بھارت کی مدد کے ساتھ، اور بھارت نے اس کو ٹریننگ دی تھی، اس نظام کو استعمال کرتے ہوئے طالبان نے اپنی جو میجر مخالفت تھی اس کے اوپر قابو پا لیا ہے، ایک بندہ مار دیا انہوں نے، کوئی حسیب نام کا تھا، اور دوجا وہ جو ہے فاتح ہیں اس کو گرفتار کر لیا ہے دھوکہ دے کے کہ تمہاری ملا عمر سے ملاقات کروانی ہے، تو وہ کشاں چلا گیا ہے، اب اس کو گرفتار کر لیا ہے، ذبیح اللہ مجاہد نے یہی بتایا۔ تو فی الحال تو انہوں نے ایک دفعہ اس مبینہ جو ہے اس کی کمر توڑ دی ہے، اور پہلی دفعہ تاریخ کے اندر ہبت اللہ احمد زادہ صاحب کو یاد آیا ہے کہ پاکستان ان کا ہمسایہ ہوتا ہے اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور ہمارا انقلاب جو ہے وہ کسی ہمسائے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلا بلا بلا، اس طرح کا ان کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا ہے۔ تو وہ اپنے گھر میں خوش رہیں اور ہمیں ہمارے گھر میں پرامن رہنے دیں، اور یہ جو دھڑا دھڑ وہ بھرتی ہو کہ ان کی تشکیلات ادھر پاکستان میں حملہ آور ہونے آ گئی تھیں، تو ہمارے لیے بھی تشویش تھی اور ہے۔ ابھی فی الحال وہ انہوں نے امن اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ تیاری فرما رہے ہیں، کس امر کی بھلا؟ وہ تیاری اس امر کی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو چائنا کیرو ڈالے اور پاکستان کے ساتھ کوئی مذاکرات کا اگلا دور شروع کروائے، اور ہم دکھا سکیں کہ دیکھیں ہم کتنے ذمہ دار آدمی ہیں۔ اس لیے کچھ پاکستان نے بے رحمی سے اڑایا ہے ان کی تشکیلات کو، کچھ وہ اس انتظار میں ہیں، لیکن انٹرنلی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو اپنا بنو خاص طور پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے جو وزیرستان کے ساتھ ہے، اور وزیرستان کے اندر تو عملاً انہوں نے جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے قابو پایا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ، تو کوئی پرو پاکستانی پاکستان کا جھنڈا لگا کے اگر سروائیو کرنے کی کوشش کریں تو اندھی گولی اس کو چاٹ جاتی ہے۔ بس وہی جگہ ہیں جہاں پر وہ
اپنا جہاں پر ہماری پاک فوج یا رینجرز وغیرہ متعین ہیں، ان کے علاوہ عمومی طور پہ وہ چونکہ افغان بہت ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور نارتھ وزیرستان جو ہے وہ تو افغانستان کے تینوں طرف سے اس کو افغانستان نے گھیرا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ہے بنو، اور بنو میں آپ کو پتہ ہے جیلیں بھی توڑوائی گئی تھی عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر. تو یہ ہے صورتحال افغانستان کی کہ افغانستان مذاکرات کی تیاری پہ بیٹھنے کے لیے اپنی طرف سے آج کل اچھا بچہ بن رہا ہے. سوشل میڈیا پر طوفان ہے کہ حکومت نااہل ہونے جا رہی ہے کہ کورٹ کی حکومت علی کیوں کی. بھائی جان، عدالت حکومت نے عدی حکومت علی کی، انہوں نے کہا تھا وہاں پہ لے جائیں، وہ نہیں لے کے گئے. آرڈر کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 16 تاریخ تک عمران احمد خان نیازی کو جیل میں رکھیں، پہلی بات. ٹھیک ہے، ہاں 16 کی ڈیٹ تک ایڈجرنمنٹ کا فکرہ الگ فکر ہے. ٹھیک، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو لے جائیں، وہاں پہ جا کے لے جائیں اور دکھائیں، مطلب کہ معائنہ کروائیں. حکومت الشفا نہیں لے کے گئی، یہ وائلیشن کی ہے اس نے، لیکن وہ لے کے گئی کیا اس کو کہتے ہیں پیمز کے اندر. اب پیمز کے اندر بڑی شرلی چھوڑنے کی انہوں نے کوشش کی کہ جی وہاں پہ تو وہ مشین ہی خراب تھی جس کے اوپر عمران احمد خان نیازی کا ٹیسٹ ہو سکتا تھا. تو پھر پیمز نے اور پرائم منسٹر دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے انکوائری کمیٹی بٹھا دی کہ مشین کیوں خراب. وہ بتایا گیا جی مشین ایک خراب تھی، جبکہ دوسری جو تھی وہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر تھی، اور ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کا چونکہ 751 چل رہی تھی آج کل یہ دل کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، یہ انٹر ڈپارٹمنٹل بھی ہوتے ہیں نا. دیکھیے نا، انٹر ڈپارٹمنٹل مسئلہ تھا نا آج وہ سرحدی یونیورسٹی کا جو اسلام آباد کیمپس ہے اس کے اندر انٹر ڈپارٹمنٹل مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے ہیومن ریسورس مینیجر جو ایک خاتون تھی اس کے ساتھ آگے بد کلامی کی، اور اس کے ایچ او ڈی نے بچوں کو باہر نکال کے ان کے خلاف جلوس نکلوا دیا. بچی تھی، گھبرا گئی، اس نے اپنے میاں کو فون کر دیا. کرنل صاحب ظاہر ہے اس نے کتنی ایمرجنسی میں فون کیا ہوگا، اور بیگم ہو، اور میرا مطلب ہے کہ کچھ زیادہ پرانی بھی نہ ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، ورنہ تو بندہ کہہ دینا تینوں انہوں نے کی کہنا ہے یار. ٹھیک ہے، لیکن ہماری عمر میں تو یہ کہا جا سکتا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ وہ کرنل صاحب جوان تھے اور بیگم صاحبہ بھی، میرا مطلب ہے کہ وہ تھیں، تو وہ فوری طور پہ ڈیوٹی سے میں انہوں نے چھٹی لی ہوگی اور سیدھا ادھر پہنچ گئے، اور وردی دیکھتے ہی وہاں پہ لوگ مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ خاتون کو دھکے دیے، زدوکوب کیا، ان کو ڈانگ ماری گئی جی، کرنل صاحب کو ڈانگ ماری گئی، ان کی وردی کھینچنے کی کوشش کی گئی. اب اس میں بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں کہ انہیں یونیفارم میں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. بھئی اس کی بیگم نے ایمرجنسی کال کی تھی، یونیورسٹی کی انتظامیہ اس کو ریسکیو کرنے کو تیار نہیں تھی، وہ اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کے اندر جانا چاہ رہا تھا اور اس کو گھیر لیا بچوں نے، اس کے اوپر شاؤٹ کیا. ابھی تک کرن صاحب کے اندر بغیرتی پیدا نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کے یا اس کی بیگم کے بارے میں لوگ بکواس کرتے رہتے اور وہ وہاں سے گزر جاتے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے آگے سے جواب دے دیا ہوگا. اور ہمارے ملک کے اندر جب سے یہ تھیالوجی نافذ ہوئی ہے تب سے آپ کسی کی گالی کا جواب دے دیں صحیح اسی کی زبان کے اندر، اور آپ راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں، آپ گھٹیا ہو جاتے ہیں، آپ گالم گلوچ کرنے والے ہو جاتے ہیں. بھائی انہیں گال جڑی پہلے کڈی سی اودا بھی تو کچھ کاؤنٹ کرو نا. نہیں کہ وہ تو ان کا کام ہے، یعنی کہ ان کا رائٹ ہے، ان کا رائٹ ہے گالی دینا. آپ جواب دیں گے تو اصل گناہگار آپ ہوں گے. یہ جو فلسفی یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود نے ڈیولپ کر دی ہے، اسٹیبلش کر دی ہے کہ آپ کے صوبے کو وہ گالی دے، آپ جواب میں اس کے صوبے کو گالی دے تو آپ تو بڑے متعصب ہو گئے. وہ تو جعلی اکاؤنٹ تھا سر، آپ نے اس جعلی اکاؤنٹ کو رسپونڈ کیوں کیا؟ این سی سی آئیے آپ کو نوٹس دے کے بلا لیتا ہے، پائنا ہے پہلے انہیں کٹی. ٹھیک ہے، انہیں سر وہ تو جعلی اکاؤنٹ ہے. اے جواز دیکھیں آپ قانون کے پاس. ٹھیک ہے، اب کرنل صاحب کو یہ بات نہیں پتا چلی ہوگی کہ معاشرے کا چلن یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو گلی جاتے ہیں ماں بہن کی کو گالی دے تو آپ نے جواب نہیں دینا. تو اس لیے انہوں نے جواب دے دیا تو وہ تو جناب بڑا گناہ ہو گیا.
وہ یونیورسٹی کے جس طرح کی یونیورسٹی اس طرح کے بچے. یونیورسٹی کے اندر تو بڑا ظلم ہو گیا, کانر صاحب نے جو پر گالی دے دی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کو اور ان کی بیگم کو جو کہ خاتون ہے باقاعدہ فزیکلی زد و کوب کیا. اب یار وہ پستول نہ نکالتا. آپ خود ہو کے سوچئے. میں اس عمر میں بڑا ضبط کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی میرے ہاتھ سے سٹین گن ہوں تو وہ جتنے بھی افغانڈو یا برانڈو تھے نا, ان میں سے کوئی زندہ واپس نہ جاتا اگر میرے ساتھ کوئی یہ کرتا تھا. وہ تو بڑا شریف آدمی تھا, اس نے ایسے گولی نہیں چلائی ایسے چلائی. ٹھیک ہے نا. ایک تو لاشیں کرنل کو بچھا کے آنی چاہیے تھی جس طرح انہوں نے اس کی بیگم کو نوچا ہے اور سرے بازار نوچا ہے. ٹھیک ہے نا. اے پائے نا ایسے تو کوئی کمپرومائز نہیں کر. غیرت کا تقاضا تھا. اس مرد کے بچے نے ادھر رہے یا نہ رہے اس کا بس آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا ہوتے تھے. ہاں جی ہاں, بچہ جذباتی ہو گیا. اور ہمیں اس جذبے کی ضرورت ہے. یہ جذبہ اگر ہم مار دیں گے تو بارڈر کے اوپر کون جا کے لڑے گا؟ وہاں پہ جذبہ ہی تو لڑاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاتھ ہلکا رکھو یار بچے دے ہوتے. بچے صرف واحد میں سمجھتا ہوں جو انہیں کرنا چاہیے تھا, وردی پہن کے نہیں جانا چاہیے تھا. اور دوسرا جو مجھے شکوہ ہے, ایک تو لاشیں بچھا کے آنی چاہیے تھی یار. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ ایک شخص کو وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے, آپ فزیکلی اس کو نوچ رہے ہیں یار. بیٹی ہے وہ, بہو ہے اس قوم کی. خیر اینی ہو, لو جناب میں جذباتی ہو گئے. اس کے بعد جناب عبداللہ صاحب ڈسکا سے کہتے ہیں, پہلے سامنے میسج آ گیا, اب کیا کریں. دادا جی فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے ہیں اور وہاں پر ان کو صرف وزیر داخلہ نے ریسیو کیا, کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ کے ساتھ وزیر داخلہ گئے ہیں. اور فیلڈ مارشل صاحب جو تھے وہ فوجی دورے پہ تو گئے نہیں. ٹھیک ہے. بس میں فیلڈ مارشل صاحب سے یہی کہوں گا کہ ایران کے اندر اسرائیلی جاسوسوں کا جس طرح کا نیٹ ورک اور جال بچھا ہوا ہے, اور وہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے ذرا محتاط رہیں. اپنے ہاتھ میں رکھیں ہم سیکیورٹی اپنی. یہ ایرانیوں کے اوپر انحصار نہ فرمائیے گا. انہوں نے اپنا مذہبی پیشوا مروا دیا یار. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنا پرائم منسٹر مروا دیا یار. تو ان پہ اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اسرائیلی بھی ایسے خبیث ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ فلانا بندہ جو جڑا ہوا تھا اتنے سالوں سے, 25 سال سے ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے اسرائیلیوں کو فون کر کے تو جاسوسیاں دی ہے. اور اسرائیلیوں نے بھی ایران کے اندر سے ہی میزائل اور ڈرون اڑا کر پرسائزلی اس کمرے کو ہٹ کیا. یعنی ایسے ہی ہے جیسے یہ دیوار پھٹے اور یہاں سے آگے بم یہاں پہ پھٹ جائے, ایسے کر کے ٹارگٹ کلنگ ہوئی. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ صاحب کو محتاط رہنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اچھا جی, سہیل وڈائس جو ہیں پتہ نہیں چھاؤں, اچھا آگے کوئی میر لکھا ہوا ہے, اور اس طرح کے سینئر صحافی ہر وقت ون پیج کے پاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے پیچھے کون ہے ذرا روشنی ڈالیں. یہ اٹینشن سیکر. یعنی دیکھیے جب چول بج گئی پاکستان کے اندر, نہیں پتا چلا, جس کو رات کو ہی پتا ہوتا ہے, کل رات کو ہی پتا ہوتا ہے نا 5 بجے, سینئر جرنلسٹ عالمی جرنلسٹ کو پتا ہوتا ہے. تو پھر اس کے جو ہینڈلرز ہیں انہوں نے اس کو جا کے انڈیا کے ٹی وی پہ بٹھا دیا. بھئی جب نہیں پتا چلا تو بھجتی ہوئی تو ظرف پیدا کرو, کہو کہ جی مجھے نہیں پتا چلا. ٹھیک ہے نا. اور جب جا کے وہاں پہ معذرت کرو اپنے سامعین کے ساتھ, ان کا حق ہے جو خبر کے لیے تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. نہیں کیا, ظرف تو نہیں ہے, گھٹیا لوگ ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. تو پھر کیا کیا, پھر جا کے انڈیا کے مختلف چینل اوپر بیٹھ کے بو کرنا شروع ہو. ٹھیک ہے. اور ایسی بے تکی باتیں کہ جناب عمران خان کو آفر ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بات آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ پاریسی بلی بننے کے لیے بھی تیار ہے. اگر ان کی بیگم کو پہلے اور ان کو بعد میں رہا کرنے کا صرف وعدہ کر لیا جائے, ٹھیک ہے, اور کوئی پرپوزڈ ڈیٹ دے دی جائے, تو وہ پاریسی بلی بننے کو بھی تیار ہے بھائی جان. لیکن اگر حافظ صاحب جو ہے, مجھے کل کسی نے پوچھا کہ جی عمران خان کب آ رہا ہے. میں نے کہا جناب
31 تک حافظ صاحب ہے، حافظ صاحب کے ہوتے ہوئے تو اس کا آنا کافی مشکل لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کیپٹل گین ٹیکس بیرون ملک پاکستانیوں کو معاف کر دیا گیا، لیکن پاکستان کے رہنے والوں کو کیوں اس کی ادائیگی پر مجبور ہیں؟ اس کا طریقہ کار بھی بہت ظالمانہ ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں سر، لیکن وہ ان کو ایگزمپشن اس میں اس لیے دی گئی تاکہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ اسی وجہ سے آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ پوائنٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ جنگ نہ لگتی تو ہم نے 2.5 لاکھ تک پہنچ جانا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ملٹیپل ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں سٹاکس کے اوپر، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ انکم ٹیکس بھی آپ الگ لیتے ہیں اور کیپٹل گین ٹیکس بھی لیتے ہیں۔ رضی بھائی، قرآن مجید میں پڑھنے اور لکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن پیپر لیس کے نام پر سازش شروع ہو چکی ہے۔ پیپر لیس سے زیادہ سر یہ جو ایم سی کیوز والا سسٹم آیا نا، ملٹیپل چوائس والا، ٹھیک ہے نا، اس نے بیڑا غرق کیا، ٹھیک ہے؟ ایک غلط ایک صحیح، ایک غلط ایک صحیح، اے والا دن بچے کاٹتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ اور پڑھنا اگر پڑھ کے کریں تو پہلا حکم تو اقرا کا ہی آیا تھا نا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ پہلے پڑھنے کا آیا تھا نا، لکھنا تو پھر بعد کی بات۔ اچھا جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے بارے میں اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ جی میں کرتا رہتا ہوں جی، وقتاً فوقتاً مار بھی پڑتی ہے، بےروزگاری بھی آتی لائی جاتی ہے، امپوز کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سرکار کی طرف سے، لیکن میں کرتا رہتا ہوں جی۔ آج میں نے پام آئل کے اوپر بات کی ہے۔ پہلی تو فرصت کے اندر نا، یہ آپ نے گھر میں جو گھی کا لگایا ہوا ہے نا، یہ ختم کر دیں، یہ زہر ہے جو آپ اپنی اگلی نسلوں کو کھلا رہے ہیں۔ آپ کی ہڈیوں کا گودا ختم، بون میرو کینسر، آپ کی آئی سائٹ ویک، آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت ختم، ٹھیک ہے؟ اس کے باقی رہ گئی یہ میں نے چند، آپ کا دل بلاک، ٹھیک، یہ جو 29 سال کے اندر ہارٹ اٹیک آنا شروع ہوا ہے، عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہماری نسل میں ہارٹ اٹیک آتا تھا 50 کی دہائی کے اندر، اب 30 سال 22 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں۔ یہ آر بی ڈی، ریفائنڈ بلیچ اینڈ ڈیوڈرائزڈ پام آئل جو ہے، جو کہ دنیا بھر میں شیمپو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جتنے بھی پاکستان کے حرام خور گھی مینوفیکچرر ہیں، یہ پاکستان کے اندر اس کو کھانے کے لیے استعمال کراتے ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ آر بی ڈی سے گھی بنتا ہے، اور وہ گھی ڈائریکٹ ہانڈی میں ڈال کے کھایا جاتا ہے۔ آر بی ڈی کہیں پہ ڈائریکٹ نہیں کھایا جاتا سر، بیکری میں انڈائریکٹلی تھوڑا سا، وہ بھی اس کا ایک مارجن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جا کے پٹھان کی کڑھائی والا پراٹھا لے کے آئے نا، چوتا ہوا وہ آپ کو پراٹھا اٹھا کے دیتا ہے۔ میں تو خیر کبھی کھایا نہیں ہے، ایک آدھ مرتبہ زندگی میں کھایا ہے اور توبہ کی ہے یار، لیکن یہ کوئٹہ پراٹھے والے کا ذرا دیکھیں تو کیسے وہ پراٹھے کو تل رہا ہوتا ہے، اور یہ والا غلیظ گھی جو ہوتا ہے۔ مجھے اب آپ کہیں گے دادا آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ یہ گھی کے 2-4 فیکٹریوں والے اپنے واقف تھے، ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے برانڈ ہیں، کیونکہ میں نے انہیں ایسے ہی خوش کرنے کے لیے، ذرا بات چلانے کے لیے میں نے کہا ہم تو آپ کا برانڈ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی ٹی وی میں ایڈز آتے ہیں ان کے۔ میں نے کہا دادا خدا کا خوف کر، یہ کیا کرتے ہو، بند کرے اس کو، یہ اپنے کھانے کی غلاظت، یہ غلاظت اپنے کھانے کی نہیں ہے، یہ بہت بڑا برانڈ ہے، ہر دوسرا اشتہار اس کا ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر، ہر چینل کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے یقے از مالک جو ایسے بیٹھے ہوئے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے کوئی 22-23 سال پہلے کی بات ہے، جب میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا اور فیلڈ میں جاتا تھا، پھر میں نے دوسرے سے تصدیق کی، اس نے کہا ایسے ہی، پھر تیسرے سے تصدیق کی، امیروں کے برانڈ والے سے تصدیق کے بعد میں غریبوں کے برانڈ والے میں گیا، اس نے کہا نہیں غلاظت نہیں کھانی۔ اور گھی مل کے مالک نے مجھے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح صحت مند کھائیں آئل، تو وہ
اپنے جو ہے وہ کنولا آئل یا سرسوں کے بیج لے کر کولو والے کے پاس جائیں، اسے کہیں اس کا آئل نکال دیں، وہ ہے کھانے کا صرف۔ جو پرانے زمانے کے اندر ہماری بڑی بوڑھیاں جو پکوڑے نہیں تلا کرتی تھی، ہم نے تو بچپن میں دیکھا نا، پکوڑے اس میں تلے جاتے تھے اور بڑے زود ہضم ہوتے تھے، ایتھے ایک پکوڑا کھا لو 2 دن ہائے 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 ٹھڈ باہر نو آیا ہوں گا ٹھیک۔ تو خیر اچھا جی، یہ سر اس لیے یہ میری ہاتھ بنتی ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ مطلب میں تو اپنی زندگی گزار لی نا، آفیشلی 60 سال عمر ہے تو 60 سال تو گزر گئی، لیکن آپ نے تو ابھی گزارنی ہے۔ تو یہ گھی نہیں کھانا کسی بھی صورت کے اندر۔ ہاں کوکنگ آئل وہ آپ کھا سکتے ہیں، اگرچہ یہ کوکنگ آئل کے نام کے اوپر بھی غلاظت لا رہے ہیں پاکستان میں آپ کو یہ بھی عرض کر، چائنا کے اندر، یہ فار ایسٹ کے اندر 3 یا 4 کوکنگ کے بعد وہ آئل ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کا ڈبہ نہیں رکھا ہوتا، یا موٹر سائیکل کا یا گاڑی کا پیٹرول آئل بدلوانے جائیں تو انہوں نے ایک کالا تیل والا ڈبہ رکھا ہوتا ہے، آپ کی گاڑی میں سے جو کالا تیل نکلتا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح یہ چائنا، ملائیشیا، کوریا وغیرہ میں جو آئل نکل، اب کوریا والے کھاتے کیا ہیں؟ وہ مذبح نہیں کھاتے، حرام کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پورک بھی کھاتے ہیں، ان کا بھی بچا ہوا تیل سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر یہ وناسپتی گھی مینوفیکچرر مافیا وہ استعمال شدہ تیل لے کے آتا ہے، پھر اس تیل کو ریفائن کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان میں مختلف چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگا رکھے ہیں، اس کو ریفائن کر کے کوکنگ آئل کے نام کے اوپر آپ کو وہ دیا جاتا ہے۔ اب میں کہاں کہاں جا کے پٹوں اور روؤں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس، اور کچھ ہماری ایٹنگ ہیبٹس بھی ایسی ہیں، ہم نے ہارڈلی میں سب کچھ تونے دینا ہوتا ہے، 600-700 ڈگری تک پریشر کوکر نے اس کا تک بھی نہیں چھوڑنا ہوتا، نہ ہمیں پروٹین ملتا ہے، نہ کوئی سبزی کی غذائیت ملتی ہے، نہ کوئی گوشت کا کوئی امپیکٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے ہوتا بھی وہ زیادہ تعداد کے اندر تو وہ برائلر ہی ہے نا، اس بیچارے کے اندر پہلے ہی کہاں جان ہوتی ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی انرجی مل پاتی ہے، اوپر سے یہ ہم نے غلاظت تن دی۔ آپ نے گھروں میں پرانے زمانے میں سفیدی کروائی؟ سفیدی اب تو خیر پینٹ کا دور آ گیا ہے، وہ ڈبے پیک ہو گئے۔ سفیدی جب آتی تھی وہ ہم کیلشیم کاربونیٹ لے کے آتے تھے، چونا لے کے آتے تھے، اس کو پھر ایک بڑے سارے وہ جو ہوتا تھا وہ ٹب کے اندر ڈالا جاتا تھا، پھر اس میں پانی ڈالا تھا تو وہ ابلتا تھا، باقاعدہ بوائل کرتا تھا، پھر وہ ایک سفید رنگ کا محلول بن جاتا تھا۔ اس سفید محلول کو کیا آج آپ کو میں کہوں کہ آپ دودھ سمجھ کے پی لیں، آپ پیئیں گے؟ نہیں نا۔ یہ ایگزیکٹلی آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، آپ کو وہ چونے کا سفید پانی دودھ سمجھ کے پلایا جا رہا ہے، آپ کو گھٹیا قسم کی جو فیٹس ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر جا کے ڈیمیج کرتے ہیں، کینسر کرتے ہیں، وہ کھلائے جا رہے ہیں، وہ پلائے جا رہے ہیں۔ اور اب معاملہ یہ آ گیا نوبت بئی جا رسید کہ یہ جو اتفاق کا مکھن سفید رنگ کا آپ کو جو مل رہا ہے وہ بھی اسی وناسپتی گھی سے بنایا جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ہے مارکیٹ کے اندر یا تو مارجننگ بیچ رہے ہیں یا وہ بٹر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 برانڈ نکال دیجیے گا اس میں سے، ایک تو یہ نونو کا جو برانڈ ہے سرگودے والوں کا، اور جنہوں نے فوج کے ساتھ اتحاد کر انویسٹمنٹ کر لی ہے، نورپور کا جو بٹر ہے وہ بٹر کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہے، باقی سب فراڈ ہے۔ باقی اس کو رڑکتے ہیں، وناسپتی گھٹیا ترین وناسپتی کو رڑکتے ہیں اور رڑک کے اس میں سے کریم نکال لیتے، اور کریم کو جناب پگھلا کے آپ کو کہتے ہیں یہ دیکھیں دیسی گھی۔ آپ نے جو مارکیٹ کے اندر دیسی گھی ڈبے کے اندر بکتا ہے وہ ایسے بنا ہوتا ہے، تو اس سے بھی پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔
بہترین ہے چکوال میں کوئی یار دوست ہو تو اسے کہو یار وہاں پہ جو مل رہا ہے نا زیتون کا تیل وہ بھجوا دیں. اپنا ایٹنگ ہیبٹ بدلیں سر. زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ چھوئی میں ہوتا ہے, نازک میم نہیں ہوتی جس طرح سے ہے ہاں اتنی گرمی کے اندر فوت ہو جائے ہے نا, ہاں اس طرح کا وہ میم ٹائپ کا تیل ہوتا ہے, آئل ہوتا ہے. ویسے بھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین ذکر آ گیا نا اس کا قرآن کے اندر, تو ٹوٹل شفا ہے. ٹھیک ہے, تو زیتون کا تیل کھانا کھاتے ہوئے ٹھیک ہے بھونے, بس گھی نہ ڈالیں اس میں, زیتون نہیں ڈالنا. جب آپ کے سامنے آئے تو زیتون کے تیل کی بوتل اٹھائیں اور اس کے اوپر چمچ میں ڈال کے ایسے ایسے کریں, اس طرح کھائیں تو آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. مستنصر حسین تارڑ صاحب ہمارے بچپن کے ڈارلنگ ہیں, ان کے سفر نامے پڑھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں. میں آج بھی ان کو مالٹن پارک میں 4 چکر لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. بابا جی نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا, میرا تو برا حال ہوگا نا, میں تو موٹا ہو گیا. میں انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں, اور ان کی صحت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اے والا کبھی غلاظت نہیں کھائی. ٹھیک ہے, تارڑ دے منڈے نے زمیناں زمیناں اپنیاں سن, زمیناں تو کیوں آ جاندہ ہوندا سی, ساری عمر انہوں نے یہی کام کیا, یہ والی غلاظت نہیں کھائی, یہ آپ کی عمر بھی کم کر دیتا ہے. تو خدا را یہ جو آر بی ڈی پام اولین کے نام کے اوپر جو کوکنگ آئل ہے وہ, یا آر بی ڈی پام آئل کے نام سے بنا ہوا جو گھی ہے, خدا را یہ اپنی زندگی میں سے نکال دیجیے. ٹھیک ہے, اگر آپ صحت مند زندہ رہنا چاہتے ہیں, میرا مسئلہ ہے مجھے جہاں پہ گلی میں, محلے میں, دوستوں کی محفل میں, کلاس روم میں, جہاں پہ بھی یہ گھی والا جہاد کرنے کا موقع ملے میں ضرور کر لیتا ہوں. آج کی میری پہلی جو یہ والی ہے, یہ آپ کے نظر جو لائیو ہے یہ ہو رہی ہے, اب کسی بھی وقت گھنٹہ مک جانا, ٹھیک ہے, گھنٹے کا پتہ نہیں لگے. پاکستان میں صوبائی پائی ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں. انگلینڈ میں میکڈونلڈ استعمال شدہ کوکنگ آئل سے اپنے ٹرک کے ڈیزل بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. کسانوں کو بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا. کسانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. سرکار نے آخری سبسڈی بھی وڈرا کر لی. اب سرکار کہتی ہے کہ ہم ہر سال پورا اندازی کروائیں گے, آپ کو 20,000 ٹریکٹر دیں گے, سستے نرخوں پہ دیں گے آپ کو, جناب ہم لیزر لیول دیں گے, آپ کو ہی دے دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے فصل کی باقیات کاٹنے کی مشینیں دیں گے, باقیات کاٹیں, جلانے کی بجائے ان کے پیسے بٹیں. ٹھیک ہے, آپ سے بجلی بنانے والے لے کے جائیں گے, آپ سے دوسرے پٹھوں والے لے کے جائیں گے. نیا ریونیو جنریٹ کرو نا سر. اگر آپ ٹریڈیشنل اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو نہیں ملے گا. دادا سائیں سوال کریں گے, آپ ولاگ شروع کریں, متی اللہ جان اور اسد پور کی بات کریں گے. نہیں, وہ بھائی وہ جرنلسٹ ہیں اور ہم کسی دوسرے کے بارے میں بات کرنے کو غیر مناسب سمجھتے ہیں, تو ان کے باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, اور انڈائریکٹلی میں نے اختلاف کر بھی دیا ہے. میں نے کہا کہ ماما ہے پتہ نہیں چلے 3 کلومیٹر دور پیمز دے وچ بیٹھا ہے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ 5 گھنٹے دما چوکڑی میں جاتے رہے, جنگل لاہور کرتے رہے. میں نے ولاگ کا آغاز اسی سے کیا تھا. تو ٹائم ہو گیا, کسی بھی وقت بند ہو جانا اس نے. اچھا جناب 1 گھنٹے کا سیشن ہے. جناب ہر مسلمان کا آخرت پر ایمان ختم ہو چکا ہے. نہیں بھائی تو ہٹا ہویا ہونا, ساڈا تے نہیں ہویا. ہم تو اس انتظار میں کسی بھی دن ہیں آواز لگ جائے. سرکاری طور پہ تو ہم نے اپنی عمر پوری کر لی ہے نا جی. اچھا جی, گڈ ایوننگ بلا بلا بلا, اے ہو گیا. اپنا رضی صاحب مائک پتہ نہیں کیا لکھ دیا آپ نے, اور وہ آگے بھی گزر گیا. تھینکس فار لائیو سیشن. کیا کریں گے جی, مزیدار کام ہے. آپ بھی ذرا کو کام کی باتیں کیا کریں. اپنا اور اس طرح ہم وہ جو کچھ دوستوں کو نشہ تھا دادا پوتا شو کا 2 گھنٹے کا ہم کیا کرتے تھے کسی دور کے اندر, اس کا بھی ہم کوشش کریں گے. اسٹاک مارکیٹ کا بھی اور دوسرے انویسٹمنٹ ایونیو کا بھی اپڈیٹ دیں گے.
اور دیگر باتیں بھی ہم کیا کریں گے. آپ نے اس کی سرپرستی کرنی ہے. چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم آج کے اس سیشن کا اختتام کریں اور پاکستان کی خیر ہو، پاکستان کی خیر مانگنے والوں کی خیر، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی خیر ہو، ٹھیک ہے، اس کی سرحدوں میں پہرا دینے والوں کی خیر ہو، اس کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دن رات کام کرنے والوں کی خیر ہو، ٹھیک ہے. یہ ساری دعائیں آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو کہ جو ہے وہ اس وقت اپنے اپنے محاذ پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے. اور یہ کہتے ہیں جی یو اے نال تو ہوں اب آپ کی لڑائی ہو گئی ہے. یہ جی مسٹر کمار پتہ نہیں کیا یہ نام ہے جی، انہوں نے کہا جی پی ٹی سی ایل یو اے کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہو گئی. کوئی پتہ نہیں جی، بھائی ہیں ہمارے، ناراض ہو گئے ہیں، پالیسی کا ڈفرنس آ گیا. کل کو ہو سکتا ہے وہ اپنی پالیسی سے رجوع کر لیں اور پھر ہم اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور پی ٹی سی ایل کے ساتھ وہی ہونا ہے جو پہلے ہو رہا ہے. $750 ملین انہوں نے ہمارا دینا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اور جائیدادیں وہ ساری سمیٹ گئے. اب وہ ان قریب اس سال نہیں تو اگلے سال دے دیں گے. ہم بھی اسی طرح مانگیں گے جس طرح انہوں نے مانگا، ٹھیک ہے. آپ بے فکر رہیں. کہتے جی عمران خان کو ماچھ جیل کیوں نہیں بھیجتے؟ ماچھ جیل میں جی پیپلز پارٹی کی حکومت، اور پیپلز پارٹی نے کو 2 دفعہ کوشش ہوئی کہ سکھر جیل میں یا ماچھ جیل میں ان کو منتقل کیا جائے. پیپلز پارٹی نے ان کو لینے سے انکار کر دیا. وفاق کی اپنی جیل کوئی نہیں ہے جی، وفاق کی جیل اگلے سال مکمل ہوگی. اور ایک چھوٹی جیل جو ہے، وی آئی پی جیل جو ہے، وہ راول پنڈی کے اندر بن گئی تھی پچھلے سال کی بات. اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ 9 مئی کے جو بڑے ملزمان ہیں ان کو رکھا جائے گا. اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ملٹری ٹرائل کے لیے کیس تیار کیا گیا ہے اس کے اندر 3 ہمیں نام بتائے گئے ہیں کہ میجر ملزمان ہیں. ایک جو ہیں لیڈیز فرسٹ کے اصول کے تحت عرض کر دوں، محترمہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں، اور دوسرے عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں، اور تیسرے فیض عبید صاحب ہیں. ان کو سزا تو ٹاپ سٹی کے اندر ہوئی ہے نا، جس کی بنیاد کے اندر وہ جیل پہ ہے. کی خیال ابھی یہ جو 9 مئی کی سازش تھی، جو پاکستان کی حملہ تھا تنصیبات کے اوپر، اس میں تو سزا نہیں ہوئی. اور آخری بات یار، ہم پوری دنیا کو سیکیورٹی فراہم کرنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، چلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بحرین نے بھی آج کہا ہے، ہمارے وہ جو نیشنل سیکیورٹی کے انچارج ہیں، جو آئی ایس آئی کے چیف بھی ہوتے ہیں، ملک صاحب، عاصم ملک کا کیا نام ہے ان کا، وہ بحرین گئے ہوئے ہیں اور بحرین والے کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مار ہمیں پڑی ہے، ایران نے سب سے زیادہ بم ہمیں مارے ہیں، اور چھوٹا سا ملک ہے، ٹھیک ہے. وہ پٹاخہ بھی چلے تو اتنے آواز پورے کراچی جاتی ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی بڑا مارا ہے تو آپ بھی ہمیں کر دیں. اب لوگوں کو، کویت کو ہم پہلے، ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ جو تھا، انہوں نے کہا جی ایگزیکیوٹ ہو گیا، ایگزیکیوٹ کر بیٹھے ہیں. سعودی عرب کی ہم سیکیورٹی کی گارنٹی لیتے پھر رہے ہیں. قطر بھی ساتھ ساتھ لٹک رہا ہے. ادھر سے جناب قطر نے اپنا ترکی نے آواز لگا دی ہے. ترکی بھی دیکھے نا، ہم نے جیسے ہی اس کو کندھا پیش کیا اپنا، ترکی نے جا کے اسرائیل کو دھمکی لگا دی ہے، ٹھیک ہے. اور جس نے پھڈا آیا اسرائیل کو تو ہمیں مارنے کا تجربہ ہی بڑا. اسرائیل کی فوج کے جا کے سربراہ کو پوچھیں تو وہ کہتا جی ایک کی فوج ہے جو ہم سے بہتر ہے، اور وہ پاک فوج ہے. ان کے ایئر فورس چیف کو پوچھیں تو وہ کہتا جی ایک ہی ایئر فورس ہے جو ہم سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور وہ آپ کی اور ہماری پاک فوج اور پاک فضائیہ ہے. پھینکنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں نا اسرائیل کو. کی خیال ہے؟ تو اس کے خلاف ہم سیکیورٹی دیتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں. ایران نے بھی شامل ہونا ہے ابھی اس دفاعی معاہدے کے اندر. پاکستان میں ایران سے زیادہ ایران کے محب وطن لوگوں جو ہے ان کے اوپر نا وہ جو سبیل ہوتی ہے اس کا پورا پانی گر جانا ہے، اتنا پانی گر
ٹھیک ہے نا. بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بھی بے احتیاطی ہو گئی. کہتے جی یار پوچھنا چاہ رہا ہے بیٹھک میں جانا کیوں بند کیا. بھائی جان کئی دفعہ بتا چکا ہوں اس کے حوالے سے. ہاں اچھا جی. کہتے جی آواز بہت کم ہے، آپ اپنی آواز زیادہ کر لینا اس کی آڈیو کی. چلیے بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے سیشن کا انتظار فرمائیے گا، ہم ہفتے میں ایک آدھ سیشن اس طرح کا کیا کریں گے. اپنے سوالات تیار رکھیے گا. شکریہ آج آپ کا قبول ہو گیا. آئندہ شکریہ کرنے کی بجائے نا آپ جو ہے وہ اپنا وہ کیا کیجئے، سوال کیا کیجئے تاکہ گفتگو کو، موضوع کو آگے بڑھایا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے لائیو سیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا